سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 سے 136 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ووصى بها، اور اسی بات کی وصیت کی، ابراہیم و بنیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب نے بھی، یا بنیہ، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن، سو تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کے موت قریب آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا، وہ کہنے لگے، نعبد الہک، ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادوں کی معبود کی، ابراہیم، جو کہ ابراہیم ہیں، و اسماعیل، اور اسماعیل ہیں،
واسحاق اور اسحاق ہیں، الہا واحدا وہی ایک معبود ہے، ونحن له مسلمون اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تلک امۃ وہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے پوچھنا ہوگی، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے، وَقَالُوا اور کہتے ہیں، كُونُوا هُودًا ہو جاؤ یہودی، او نصارا یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے، قل کہہ دیجئے، بل ملت نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ جو ایک طرف کے تھے، وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں، قولوا آمنا باللہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما اور اس وحی پر، انزل الینا جو ہم پر اتاری گئی، وما انزل اور جو اتاری گئی، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اس کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ اور جو کچھ ملا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو کچھ ملا دوسرے پیغمبروں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان سب میں سے کسی ایک کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی پروردگار کے فرمانبردار ہیں۔ ان آیات کریمہ میں وہی مضمون ہے، اس کی تائید میں جو مضمون رسالت شروع ہوا ہے، آیت نمبر 123 سے تصدیق رسالت کے لیے یہ ساری باتیں لائی گئیں، یہ سارے مضامین ہیں۔ پچھلے درس میں آپ پر آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین و مذہب سے وہی شخص روگردانی اختیار کرتا ہے جو پلے درجے کا احمق ہے، جس نے اپنے آپ کو حماقت کے گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں۔ وہ تو وہ انسان تھے کہ جب اللہ کا حکم آیا اسلم فرمانبردار بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو بلا تأمل بولے کہ میں رب العالمین کے حکم کا فرمانبردار ہوں۔ ان کی زندگی کا تو کوئی ایسا پل نہیں گزرا جو اللہ کی مرضی کے خلاف انہوں نے سوچا ہو یا کیا ہو۔
اب اگلی آیات کے اندر فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی وصیت فرمائی، یعنی اسی دین توحید پر قائم رہنے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تاکید فرمائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ یا بنیہ، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے، اس کے علاوہ کسی اور عقیدہ اور مذہب پر تمہاری موت نہیں آنی چاہیے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کا بار بار تذکرہ کر کے مشرکین مکہ، قریش کو اور یہود و نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس ابراہیم کے ماننے کے تم دعوے دار ہو، ان کا تو یہ طریقہ تھا، انہوں نے تو صرف زندگی ہی اللہ کی توحید کے مطابق نہیں گزاری، زندگی کے آخری لمحات کے اندر بھی اسی بات کی وصیت کی۔ وصیتیں ہمیشہ زندگی آخری سانسوں میں ہوتی ہیں۔ دنیا والے اپنی اولاد کو، پچھلوں کو وصیت کرتے ہیں مال سے متعلق جائیداد کے بارے میں، لیکن اللہ کے پیغمبر وصیت کر کے قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی آخری سانسوں کے اندر بھی وصیت اپنی اولاد کو دینی سے متعلق کی تھی۔ پیغمبر نہ دنیا کمانے کے لیے آئے، نہ دنیا دار تھے، نہ دنیا بنانے کے لیے آئے، نہ دنیا ان کا ہدف اور مقصد تھا، دین ہی مقصد تھا، دین ہی پھیلانے کے لیے دنیا میں آئے، اور دین ہی کو انہوں نے پھیلایا اور دین ہی کی وصیت کر کے دنیا سے گئے۔ موٹی سی بات ہے کہ کوئی آدمی بڑے رتبے والا ہو تو اس کو بڑا رتبہ کسی بڑے کردار اور کارنامے کے سبب سے ملتا ہے اور بڑا شمار ہوتا ہے، ورنہ انسان تو سب انسان ہیں اور برابر ہیں، لیکن ایک انسان کو بہت بڑی امتیازی حیثیت حاصل ہوئی ہے تو اس کے کسی ذمہ داری کے سبب سے، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس واسطے اس کو امتیاز حاصل ہے۔ دنیا میں نقطہ نظر سے دیکھ لیں کہ وزیر اعظم کو اور جو صدر مملکت کو جو حیثیت حاصل ہوتی ہے معاشرے کے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں، ہیں تو وہ بھی انسان، لیکن ان کی چونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، پوری قوم کے معاملات اور حقوق اور ملک کی سلامتی اور بقا ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اس واسطے اس بڑی ذمہ داری کے سبب سے ان کا مقام بھی بہت اونچا ہوتا ہے اور اس طرح کی مراحت بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ سینکڑوں انسانوں کے تحفظ کا اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ ایک ایک فرد کا کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے انسانوں کے اندر منتخب کر کے جو امتیاز عطا فرمایا تھا کہ بہت بڑے کردار اور کارنامے کی وجہ سے ان کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داری بہت بڑی اللہ پاک نے لگائی، ان ذمہ داریوں کے سبب سے ان کا مقام بھی بہت اونچا دیا گیا۔ اب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے منتخب کر کے جو کام ان کے ذمہ لگایا اور انہوں نے وہ کام کیا، اس کے سبب سے پوری انسانیت کو کہا گیا کہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو اگر نبی ان کا کام اور ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری معمولی ہوتی تو پھر اتنا بڑا مقام ان کو کیوں ملا؟ اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ہر پیغمبر نے آ کر سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا اور ساری زندگی توحید کا پیغام سناتے رہے، اور زندگی آخری سانسوں کے اندر بھی توحید کی وصیت کر کے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ دین کا، سب سے اہم مسئلہ دین کا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ معمولی ہوتا تو اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے لیے منتخب نہ کیے جاتے اور ساری زندگی ان کی ڈیوٹی نہ لگائی جاتی۔ آپ قرآن کریم کی اول سے آخر تک پڑھ جائیں، پیغمبروں کی
سیرت پڑھ جائیں آپ کو نبی کی زندگی کے اندر سوائے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کرنے کے اور امتیازی چیز کچھ نظر نہیں آئے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے جتنا عرصہ بھی اپنے قوم کے اندر گزارا اتنے عرصے کے اندر قوم کی ہر پہلو سے انہوں نے رہنمائی کی ہوگی، ان کے اخلاقیات کی بھی، ان کے اعمال کی بھی، ان کے معاملات کی بھی، ان کی عبادات کی بھی رہنمائی کی ہوگی کہ بات یوں کرنا ہے، ان کے اخلاق میں جو بگاڑ آیا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، تم جو معاملات کرتے ہو انسانوں کے ساتھ اس میں بھی رہنمائی انہوں نے کی ہوگی، ہر شعبے میں کی ہوگی۔ لیکن جب ہم پیغمبروں کی سیرت قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نہ یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اخلاقی تربیت کس انداز سے کی یا معاملات اور عبادات کے طور و طریق کس طرح سکھائے۔ قرآن کریم سے ہمیں صرف یہی بات معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر جاتے ہیں تو اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ سارے دین کے مسائل ہیں۔ ہم عبادات یا ہمارے معاملات یا معاشرت یا اخلاقیات جتنی چیزیں بھی ہیں محمد مصطفیٰ کی تعلیم سے ہی ملی ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مار پڑی ہے وہ اخلاقی مسائل بیان کرنے پر نہیں پڑی، معاشرتی مسائل بیان کرنے پر نہیں پڑی، عبادات کا طور و طریق بیان کرنے پر نہیں پڑی، معاملات کو درست رکھنے پر نبی کو مار نہیں پڑی۔ مار اگر پڑی ہے تو اللہ کی توحید کے مسئلے پر، مکہ شہر چھوڑنا پڑا تو اسی مسئلے پر، صحابہ اکرام کو شہادت ملی تو اسی مسئلے پر، کوئی اور مسئلہ تنازع کا سبب نہیں تھا۔ اس طرح سابقہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، ابراہیم خلیل اللہ جن کا تذکرہ یہاں موجود ہے، جد الانبیاء ہے، ایک ممتاز حیثیت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ آپ حال ہی میں پڑھ آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں آزمایا، جب انہوں نے پورا کیا تو قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے اعلان کیا کہ میں آپ امامت کا تاج آپ کا سر پر رکھنے والا ہوں۔ امامت سے مراد پیشوائیت ہے کہ آپ پوری انسانیت کے پیشوا ہوں گے، انسانیت کے اندر امتیں بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی آپ کی پیشوائی کو مانیں گے۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم پیغمبر کو بھی اللہ نے یہ پابند کر دیا کہ آپ ملت ابراہیم پر چلیں۔ مثلا آج ایک سبق میں قالوا کونوا ھودا نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم، یعنی کہتا نہیں ہم یہودیت عیسائیت پر نہیں چلیں گے، ملت ابراہیم پر چلیں گے۔ تو جا بجا قرآن کریم کے اندر یہ سبق دیا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی پر چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا کہ آپ ملت ابراہیمی پر چلیں۔ تو ملت ابراہیمی کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ جو قرآن ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ ابتدائی شعور کے اندر ہی اللہ تعالی نے ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا راستہ دکھا دیا اور ہمیں ان کے ظاہر باطن کا حال معلوم تھا۔ چنانچہ شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھا تو وہاں شرک کا اندھیرا ہے، اور اس شرک کا اندھیرا پھیلانے میں باپ کا بنیادی کردار تھا، تو باپ کو مخاطب کر کے اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ آپ سورہ مریم کے اندر پڑھ چکے ہیں، وہ آیتوں کی نشاندہی میں کر چکا ہوں، آگے بھی انشاءاللہ آئیں پڑھیں گے۔ سورہ انعام ذرا دیکھیں، اس کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ تقریر کا ذکر ہے۔ صفحہ 176، آیت نمبر 75۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، واضح طور پر اب کا لفظ بھی استعمال کیا اور نام بھی آزر، اپنے باپ آزر سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے،
اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو الہ مان رہے ہیں؟ اور بت بھی وہ جو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوتے تھے۔ مشرق دنیا کے اندر جہاں بھی ہے، آج ہندوستان میں چلے جائیں، بلکہ اب تو میڈیا نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا، ہر ہندو نے گھر کے اندر ایک بت رکھا ہوا ہے اور بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں۔ مشرق کی مت ماری ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور پھر اس کو اپنا الہ اور کارساز اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے۔ آزر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بت پرست ہی نہیں تھے، بت تراش بھی تھے، بت بنا بنا کر لوگوں کو دیا کرتے تھے اور بت فروش تھے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اتتخذوا اصناما آلہہ، آپ بتوں کو اپنا الہ سمجھتے ہیں؟ یہ وہی الہ ہے جو آپ کلمے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی قوم سری گمراہی میں۔ کیا کہیں گے ابراہیم خلیل اللہ کو؟ اپنے والد گستاخ تھے معاذ اللہ۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی لعنت ہے کہ جو اس کا مرتکب ہوتا ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ پھر اس کی کوئی ویلیو اللہ کے نزدیک نہیں رہتی، کوئی قیمت نہیں رہتی۔ تو دیکھیے قرآن کریم میں آگے سورہ مریم کے اندر بھی آئے گا، یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا، ابراہیم خلیل اللہ ہوش کی آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے باپ کو سمجھاتے ہیں، پھر جب دائیں بائیں دیکھا، حکومت کو دیکھا، حکومت بھی مشرک، حکومت کا جو سربراہ تھا نمرود، وہ صرف مشرک ہی نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو ساری قوم کا معبود سمجھتا تھا، الہ سمجھتا تھا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اس کے ساتھ ہی، جیسے پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں، پنگا لے لیا، متھا لگا لیا۔ دیکھیے ذرا تیسرے پارہ شروع سے نکالیے۔ صفحہ 54، دو سو 58۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، رب کے بارے میں، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام مالک حقیقی، خالق حقیقی کو رب منوانا چاہتے تھے کہ وہ رب ہے اور کوئی رب نہیں۔ وہ کہتا تھا میں رب ہوں۔ کیوں کہتا تھا؟ یہ دماغ کیوں خراب ہوا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو حکومت دی تھی، حکومت کا نشے کے اندر، اس گھمنڈ کے اندر اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔ یہ اقتدار کا نشہ بڑا عجیب ہوتا ہے، دولت کا نشہ ہو، اقتدار کا نشہ ہو اور علم کا نشہ ہو، یہ تین نشے بڑے خطرناک ہیں۔ علم کا نشہ جو ہے، اس میں گڑبڑ ہو، دماغ خراب ہو تو نبوت تک کے دعوے تک پہنچتا ہے، اس سے اوپر نہیں جاتا۔ لیکن حکومت اور اقتدار کا نشہ جو ہے وہ خدائی تک پھر پہنچاتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ فرعون بھی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، نمرود بھی کہنے لگا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے، تو رب نہیں، میرا رب وہ ہے جو زندگی موت کا مالک ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قالا، نمرود کہنے لگا انا احیی، میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں، وہ امیت تو مار سکتا ہوں۔ ایسا احمق آدمی، تو کیسے زندہ کر سکتا ہے اور کیسے موت دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بے قصور کو بلا کر موت دے دی، اور جس کو سزائے موت ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے، جس نے مرنا تھا میں نے چھوڑ دیا، یہ زندگی ہے۔ جس نے جینا تھا میں نے اسے موت دے دی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے سمجھا دماغ سے خراب ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آئی۔ جو پہلا میرا نسخہ تھا اس سے اس کو شفا نہیں ملی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے نسخہ بدلا،
قال ابراہیم نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فات بہا من المغرب، اگر تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں تو پھر تیری طاقت ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، تب وہ کافر حیران اور پریشان سرگرداں رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو خدا ہدایت نہیں دیتا، سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ یہ ہے وہ نمرود کے ساتھ مکالمہ۔ باپ مشرک تھا تو اس کے ساتھ بھی ابراہیم خلیل اللہ نے ٹکر لی، تفصیل آگے سورہ مریم کے اندر ہے اور آگے دوسری صورتوں کے اندر بھی آئے گا۔ سورہ انعام کا ایک اشارہ آپ نے دیکھ لیا۔ حاکم وقت کو کافر مشرک دیکھا، اس کے ساتھ بھی ابراہیم خلیل اللہ نے بات کی اور اس کو لاجواب کر دیا۔ جب قوم کو دیکھا تو ساری کی ساری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں آئے گا، ذرا نکال لیجئے سورہ انبیاء۔ قرآن کریم کو قرآن کریم کی تائید سے سمجھا جاتا ہے۔ یہی جگہ اجمال ہے، دوسری جگہ تفصیل ہے۔ صفحہ 422 ہے اور آخری سطر آیت 51، سورہ انبیاء 422 آیت 51 سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی صحیح رشد و ہدایت، رہنمائی، سیدھی راہ دکھا دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے یہ کیا ہے، اس جوہر قابر کو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے بھی، وَقَوْمِهِ، اپنے قوم سے بھی، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ، یہ کیا مورتیاں ہیں، الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، ان کی پوجا پاٹ کے لیے جھکے ہوئے ہو، یہ کیا حقیقت ہے ان کی؟ قالوا، کہنے لگے، وجدنا، ہم نے پایا ہے، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو، لہا عابدین، ان کی پوجا کرتے ہوئے، ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چلتے۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ قالوا، تو یہ بات سن کر حیران ہو کر کہنے لگے، اجئتنا بالحق، ابراہیم تو یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، ام انت من اللاعبین، یا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، مذاق نہیں کر رہا، تمہارا رب وہی ہے جو رب آسمانوں کا اور زمین کا، الذی فطرہن، جس رب نے ان آسمان و زمین کو بنایا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی بات کا قائل ہوں، میرا یہی عقیدہ ہے۔ ان کو تو اندازہ بھی نہیں تھا نا کہ یہ کیا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی فرمایا وَتَاللَّهِ، خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے ان بتوں کی جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہو اور ان کو پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کی میں گت بناؤں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا، فجعلہم جذاذا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ باقی تفصیل آپ پہلے سن چکے ہیں، اس بات کو پوری طرح تفصیل میں بیان کرنا چاہتا۔ تو آپ نے دیکھ لیا ابراہیم خلیل اللہ کا حال، باپ سے الگ گفتگو، حکمراں حاکم وقت سے الگ گفتگو، پوری قوم سے الگ گفتگو، دنیا کا مال نہیں بنا رہے تھے، حکومت نہیں مانگ رہے تھے، سیٹیں نہیں مانگ رہے تھے، سیٹوں کی شکایت نہیں تھی، دھاندلی کی شکایت کوئی نہیں تھی، ساری قوم کو پاگل بنا کر رکھا ہے، ان سے بڑے پاگل دنیا میں کیا ہو سکتے ہیں۔ اس بد نصیب قوم جو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، مہنگائی کے چکر میں پھنس رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اگر ان کو اس قوم کے ساتھ ہمدردی ہوتی تو یہ دھرنے اس کام کے لیے دیے جاتے، جلوس اس کام نکالا جاتا ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ بجلی اور گیس لوگوں کے پہنچے، بنیادی ضرورت کی چیز ہے، ان ظالموں نے لوگوں کو موت کے اندر دھکیل دیا ہے، یہ قدرتی وسائل ہیں،
لیکن انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کو. اگر ان بدبختوں کو کوئی ہو اس قوم کے ساتھ، بدنصیب قوم کے ساتھ، لیکن یہ بدنصیب قوم ہے، پھر بلے بلے ان کے پیچھے چلتے ہیں. کوئی ہمدردی ہوتی تو اس کام کے لیے کھڑے ہوتے، پھر ساری قوم ان کے ساتھ ہوتی. وہ اپنی سیٹوں کا رونا رو رہے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں اس بدنصیب قوم کے ساتھ. پیغمبر کی شان یہ نہیں ہوتی، دنیا کے اقتدار کا طالب نہیں ہوتے، مال کا طالب نہیں ہوتے، عہدے کا طالب نہیں ہوتے. ایک بات ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ ہو. اللہ کے سامنے اللہ کی مخلوق اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی دی ہوئی زندگی صحت استعمال کر غیر اللہ کو کیوں پکار رہا ہے؟ زمین اللہ کی ہے تو پھر کسی اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کیوں؟ جس نے غیر اللہ کی پرستش کرنی ہے تو پھر اللہ کی زمین سے نکل جائے، باہر چل جائے، کسی اور ملک میں چلا جائے، کسی اور جگہ میں چلا جائے جو کسی اور کی بنائی ہوئی ہے. جہاں بھی جاؤ گے خدا کی زمین ہے. نہ اللہ کو یہ گوارا ہے، نہ اللہ کے نبی گوارا ہے. اگر اللہ کو یہ گوارا ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کے اس کام کے لیے اتنا معمور نہ کرتا اور مار کھانے پر پابند نہ کرتا. مارے کھاتے جاؤ اور خدا کا پیغام سناؤ. اب پوری انبیاء کی ہسٹری، پوری تاریخ پہ ایک ایک چیز پر غور کریں. نبی مار کھا رہے ہیں، نبی شہید ہو رہے ہیں. اب دیکھیں احد کے میدان میں امام الانبیاء، نبیوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، چہرہ لہو لہان ہو گیا. اللہ نے اس توحید کی خاطر نبی کو زخمی کرایا ہے، لیکن اللہ نے اسلام کا پرچم جھکنے نہیں دیا. سابقہ انبیاء کرام شہید ہوئے، دین کو اللہ تعالیٰ نے جھکنے نہیں دیا. ابراہیم خلیل کو آگ میں ڈالا گیا، دین کو جھکنے نہیں دیا گیا. وطن سے بے وطن ہو گئے، دین کو جھکنے نہیں دیا. انبیاء کی ہسٹری بتا رہی ہے کہ مقصد دین ہے. یہ دنیا کا مال خدا بندے قدوس جھنگے میں دے رہا ہے. اگر اس کی قیمت ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. وہ کافر مسلمان سب کھا پی رہے ہیں. ایک عام دسترخوان رب العالمین نے بچھا رکھا ہے، کھاؤ بھائی، کماؤ اور کھاؤ. لیکن یہ کوئی معیار نہیں پسندیدگی کا. پسندیدہ معیار یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نمائندہ جو بھیجے انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے مشن کو سامنے رکھ کر جو اپنائے گا، اس پر چلے گا، وہ خدا کا پسندیدہ ہے. اگر دنیا کا مال اور یہ چیزیں پسندیدہ ہوتی تو قارون کو خدا نے خزانوں سمیت زمین میں نہ دسایا ہوتا. وہ ساری دنیا سے زیادہ. اب 20ویں پارے میں سورہ قصص نکالیے ذرا. صفحہ 512. بلکہ 511 بھی دیکھ لیں. پانچ سو 10 سے دیکھیں آیت نمبر 76. یہ رکوع شروع ہو رہا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، بنی اسرائیلی تھا. بعض لوگوں نے لکھا کہ ان کا رشتہ دار تھا، کچھ چچا زاد یا اس طرح لوگ کہتے ہیں. فبغى علیہم، وہ شرارت کرنے لگا. وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو دیے تھے اتنے خزانے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، کہ اس کی کنجیاں اٹھانے سے لوگ کئی انسان تھک جاتے تھے. بڑی بڑی جماعتوں کو اس کی چابیاں تھکا دیتی تھیں. کتنے کوٹڑیاں ہوں گی، کتنے تالے ہوں گے جن کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑی بڑی جماعتیں ہوتی تھیں، وہ اٹھا کر تھک جاتی تھیں. لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ،
تھک جاتے تھے، بڑے طاقتور قسم کے پہلوان لوگ تھک جاتے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، مال جب آتا ہے تو لوگ اترانے لگتے ہیں، گھمانڈ میں بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ مال وبال بنتا ہے۔ خدا مال دے، قارون جیسا نہیں، عثمان جیسا دے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کو قوم نے کہا مت اترا، ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والے اللہ کو پسند نہیں۔ اس آیت اگلی آیت کو چھوڑیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا مجھ پر کس کا احسان ہے؟ انہوں نے کہا نا احسن کما احسن اللہ الیک، تو بھی اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کر، جو اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی، اللہ کا احسان ہے تیرے پاس یہ مال۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھ پر کسی کو احسان نہیں، میرا اپنا ذاتی کمال ہے جس کی وجہ سے میں نے مال کمایا۔ پھر کیا ہوا؟ ان ساری آیتوں کے درمیان چھوڑا، آخری صفحہ آیت نمبر 81 دیکھیں، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس صفحے کی آخری آیت، ہم نے دھسا دیا اس کو زمین کے اندر اور اس کے سارے گھر کو، خزانوں کو بھی۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کوئی جماعت اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو نہ پہنچی۔ وما کان من المنتصرین، نہ وہ خود بدلہ دے سکا۔ فاصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر کچھ لوگ کہتے تھے بڑی نصیب والا ہے، بڑے قسمت والا ہے، اللہ نے بڑا ہاتھ پکڑا اس کا، بڑا لکی ہے یہ، کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے۔ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ تو جس وقت اللہ کا عذاب اس پر آیا، دھنس گیا سارے خزانوں سمیت، تو وہ لوگ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، جو کل تک اس جیسا ہونے کی آرزو کر رہے تھے، کہ نہیں، اللہ جس کے لیے روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا احسان ہم پر نہ ہوتا، لخسف بنا، تو اللہ ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا۔ ہماری غلطی تھی اس جیسا ہونے کی، پہلے کہتے تھے یا اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے۔ اللہ نے فرمایا تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا جو گھر ہے، وہ دنیا کا مال تھا، اس کا انجام تو یہ ہوا، وہ آخرت کا گھر۔ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کے مزے، اس کی کامیابی ہم ان کو دیتے ہیں جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام جو ہے متقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہ دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں اگر اللہ کو پسندیدہ ہوتی ہیں تو پھر ہر پیغمبر قارون سے زیادہ مالدار ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور انسان کو اللہ سے دعا مانگنی، یا اللہ مجھے کسی کا دست نگر محتاج نہ بنا، اپنی جناب سے میری ضرورتیں پوری کر دے۔ انسان جائز طریقے سے محنت بھی کرتا رہے، لیکن مت سمجھے کہ اس کے اندر کامیابی ہے، کامیابی اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ اور یہ انسان کی سوچ درست ہوتی ہے اللہ کی کتاب کی برکت سے، نبی کی تعلیمات سے۔ یہ یاد رکھیں، انسان کو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے کسی انسان کا محتاج نہ کر، تو اپنی بارگاہ اپنی ذات کا محتاج کر، اپنی جناب سے میری ضرورتیں پوری کر، اور اس کے لیے جد و جہد بھی کرے، لیکن اس کو مقصود زندگی نہ سمجھے۔ وہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ مقصد ہے اللہ کی رضا، کہ جب ادھر جائیں گے تو وہاں کی جو لمبی زندگی ہے اس کی کامیابی اور اس کی سہولت، اس کی راحت اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں۔ نہ مال کے ساتھ ہے نہ ملک کے ساتھ ہے۔ ملک فرعون کے پاس بھی تھا اور ملک کے پاس بھی تھا، مال قارون کے پاس بھی تھا، لیکن کامیابی نہیں تھی۔ اللہ مال دے کر ناکام کرتا ہے، ملک دے کر ناکام کرتا ہے۔ ہاں، ملک سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے پاس تھا، ملک لے کر بھی وہ کامیاب ہوئے۔ مال حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عثمان کے پاس بھی تھا اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا، مال لے کر بھی وہ کامیاب ہوئے۔ ادھر مال لے کر ناکام ہوا، وہ مال لے کر کامیاب ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے مال کو مقصد نہیں سمجھا تھا، مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک تھا، اور ایسا ملک جو کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن ملک مقصود نہیں تھا، وہاں بھی اللہ کے دین کی سربلندی پیش نظر تھی۔
یہ انسان کی سوچ کی پستی ہوتی ہے جب انسان دنیا کے مال کو اور دنیا کے آسودگیوں کو سبھی کو سمجھ لیتا. اتنا ضرور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے محتاج نہ کر، 10 جگر بھکاری نہ بنا، در در کی ٹھوکروں میں نہ ڈال، اپنی جناب سے میری ضرورتیں پوری کر. اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہ انسان کوشش کرے اور دعائیں مانگے یا اللہ ان کو بھی کسی کا محتاج نہ کرنا. لیکن مقصد مال نہ ہو، مقصد دنیا کا اقتدار نہ ہو. میرے دوستو، جس نے اس چیز کو مقصد بنا لیا وہ ہمیشہ خائب و خاسر، ناکام نامراد رہا. نبیوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کسی نبی نے مال نہیں مانگا. اگر اللہ کو یہ پسند ہوتا تو ہر نبی مالدار ہوتے، اتنے ہوتا کہ دوسرے مقابلے میں کوئی نہ ہوتا. اللہ کے نبی کو یہ نہ فرمانا پڑتا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا خدا کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی لما سقى الکافر شربۃ ماء، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. معلوم ہے وہ ایک بے قدر چیز ہے، سب کے سامنے ڈال دی. بعض اوقات بے قدر سی چیز آپ گھر میں باہر کسی کتے کے سامنے ڈال لیتے ہیں جس کی آپ کے نزدیک قیمت نہیں ہوتی ہے، وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جب آپ کے نزدیک قیمتی نہیں ہوتی کتے کے سامنے ڈال لیتے ہیں. یوں سمجھے کہ دنیا کا مال جو ہے اللہ کے نزدیک اتنا ہی بے قدر ہے، بے وقت ہے. وقت ہے اللہ کے نزدیک دین کی، اور دین دیتا اس کو ہے جس کو جس سے اللہ راضی ہے، جس کو خدا پسند کرتا ہے. اور دین کے امام اللہ نے نبیوں کو بنایا. بس اتنی بات ذہن نشین کر لیجئے. دنیا کا مال اگر پسندیدہ چیز ہوتی تو فرعون کو اللہ پاک نہ دیتے، قارون کو نہ دیتے، نمرود کو نہ دیتے، دوسرے جتنے بھی شداد ہیں اس کو نہ دیتے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بے قدر سی چیز ہے. مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو دے دیتا ہے. سعدی نے ایک بڑی عجیب بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے فارسی زبان میں. عدیم زمین سفرائے عام اوست، چے دشمن بری خان یغما چے دوست. کہتے ہیں یہ زمین کی اوپر کی جو کھال ہے، اوپر کی سطح ہے، یہ ایک دسترخوان ہے. سفرہ کہتے ہیں عربی زبان کا جملہ ہے دسترخوان کو جس پر کھانا لگایا جاتا ہے. یہ ایک سفرہ ہے، اس پر دشمن بھی بیٹھا ہے اور دوست بھی بیٹھا ہے. اس سفرے پر بیٹھ کر مومن بھی کھا رہا ہے اور کافر بھی کھا رہا ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار وہ ہے دین. اور وہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اور ناپسندیدہ انسانوں کو نہیں دیتا. جو اللہ کے چنے ہوئے انسان تھے ان کو خدا نے دین دیا اور انہوں نے دین پھیلایا. پھر جو ان کے نقش قدم پر چلے خدا نے ان کو پھر دین کی نعمت سے نواز دیا. تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی بار بار تاکید کریں کہ دنیا ہماری ضرورت ہے، دنیا کمانی ہے. کیونکہ جسم خوراک مانگتا ہے، کپڑے مانگتا ہے، گھر مانگتا ہے، دوسری ضروریات زندگی مانگتا ہے. یہ کمانی ہے، محنت کرنی ہے. لیکن محنت کرتے وقت بھی ہمارا ذہن اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر ہو، اس کو مقصود نہ سمجھے. جس نے دنیا کو مقصود سمجھا تباہ ہو گیا. وہ جس نے دین کو مقصود بنا کر دنیا کمائی تو وہ دنیا جو ہے دل سے باہر باہر رہتی، دل کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے، پھر وہ کامیاب رہتا ہے. مولانا روم نے لکھا ہے آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. پانی کشتی کے نیچے نیچے رہے تو کشتی کی حفاظت کا سامان بنتا ہے، وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو ڈبو دیتا ہے. انسانی دل کی مثال کشتی کی ہے. دل سے باہر باہر رہے دنیا کا مال تو ہلاکت کا خطرہ نہیں، دل کے اندر اس کی محبت داخل ہوگی تو ہلاک کر دیا. مقصد دین ہے، یہی اللہ کو پسند ہے. اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو جنت میں بھیجنا، تو وہ دین کے ذریعے سے جائے گا. دین صحیح معنی میں اس میں ہوگا تو اللہ اس کو جنت دینا چاہتے ہیں. منشا الہی یہ ہے کہ یہ بندہ جو اللہ کی مخلوق میں ایک شاہکار ہے،
سارا نظام عالم زمین و آسمان سارا اس انسان کی خدمت میں اللہ نے لگایا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں سیدھے جنت بھیج دوں, جنت کی ساری بہاریں اور ساری نعمتیں یہ استعمال کرے. یہ دنیا کے 10 20 30 40 50 60 سالہ 100 سالہ زندگی کچھ نہیں, اس کے مقابلے اتنے میں جتنے پلک جھپکنے کی مدد ہوتی ہے وہ لامتناہی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر یہ عیش کرے, اور وہ عیش جو ہیں دین سے آئیں گے. دنیا ایک دارالامتحان ہے, ایک گزرگاہ ہے. جس طرح ایک مسافر سفر پہ چل رہا ہوتا ہے, راستے میں انسان عارضی طور پر پڑاؤ کرتا ہے ضرورت کے تحت, وہاں جا کر بلڈنگیں نہیں بناتا, محلات نہیں بناتا, کیونکہ اس نے سفر پر جانا ہے. اس لیے دنیا کو جن لوگوں نے مقصد بنا لیا, پھر بڑے بڑے لمبے منصوبے, محل بنائے جا رہے ہیں, بنگلہ بنائے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سارا کچھ. کیا پتا کہ اگلی گھڑی میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے. ہاں, وہاں کے بنگلے, وہاں کے محلات کے لیے زیادہ کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس راز کو سمجھا ہے وہ دنیا میں دل نہیں لگایا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بستر پر لیٹے تھے, کوئی نرم گرم بستر نہیں تھے جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. وہ سخت سخت کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارک پر کچھ نشان پڑ گئے. گھر والوں نے یا کسی عقیدت مند نے کہا, یا رسول اللہ آپ کے بدن پر نشان پڑ گئے, کو آپ کے لیٹنے کے لیے کوئی آرام دہ کوئی بستر ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے, میں تو ایک مسافر ہوں. مسافر کے بھی لمبے چوڑے منصوبے بناتے ہیں راستے میں رکنے کے لیے. اس نے چند گھڑیوں کے لیے رکنا ہوتا ہے, وہاں محلات نہیں بناتا. ایک گزرگاہ ہے دنیا. جو آدمی اس راز کو نہیں سمجھا, اس نے دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی اور دنیا میں بہت کچھ بنانے کی کوشش کی, وہ حسرت لے کے جاتا ہے دنیا سے. بڑے بڑے مربع بھی اس نے بنا لیے اور بلڈنگیں بنا لی اور کاروبار کو وسعت دے دی, پورے دنیا کے اندر بھی ہے. اس سے پوچھے اس کے اندر کی دنیا اجڑی ہوئی ہے, سکون نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں. اچانک موت آ جاتی ہے, پھر بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے, پھر اس کے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں. ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہے, بیٹا ہے یا بیوی ہے یا بھائی ہے. آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے. اتنی سی حقیقت ہے, بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی. یہ فریب ہے, زندگی کا ایک خواب ہے اور فریب ہے کہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے, بس کلم تغنا باللمس, کو تھا ہی نہیں. اس ملک کے اندر اقتدار پر ایوب خان بھی آیا تھا, روزانہ کتنے لوگ یاد کرتے ہیں اس کو. چڑیا نہیں پھڑکتی تھی, اس کی مارشاء اللہ اتنی سخت تھی. ہمیں اتنا شعور تو نہیں تھا اس زمانے میں. شنید یہ ہے کہ پورے ملک کا تمام سیاستدان بالکل ناطقہ بند کر کے رکھ دیا تھا, کوئی بول نہیں سکتا تھا. وہ تھی اصل مارشاء اللہ. پھر اس کے بعد مذاق بن گیا. لیکن کوئی جانتا ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بچے ایوب خان کہاں گزرا ہے, کہاں اس کی قبر, کیا حال ہے اس کی قبر کا. یحییٰ خان بھی یہاں گزرا ہے, کہاں دفن ہے, کیا حال ہے اس کی قبر کا, اندر کیا حال ہے. لیکن اللہ والے کوئی بلڈنگیں نہیں چھوڑی, کوئی محلات نہیں چھوڑے, کوئی مربع نہیں چھوڑے, کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑے. لیکن آج دنیا میں نام انہی کے چمکتے ہیں, انہی کے نام چمکتے ہیں. اچھائی کے ساتھ تذکرے آئیں گے تو نبی کے ساتھیوں کے آئیں گے, صحابہ کرام کے آئیں گے, تابعین کے آئیں گے, ائمہ دین کے آئیں گے. ابو حنیفہ کا کتنا سرمایہ تھا, کتنے خزانے تھے. امام مالک کے کتنے خزانے تھے. پوری 4 دانگ عالم کے اندر ابو حنیفہ کا نام چمک رہا ہے. امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل کو دنیا جانتی ہے, امام بخاری, امام مسلم کو, ان لوگوں کو دنیا جانتی ہے. کون جانتا ہے کون بادشاہ.
بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی، فارسی کے شعر ہے، اللہ کی محبت اور عشق کا غلام بن چکا ہے، یہ نسبتیں ختم کر، میں فلاں بن فلاں کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، اس راستے میں فلاں بن فلاں، فلاں ہے فلاں نام والا فلاں کا بیٹا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، اللہ کے ساتھ لگاؤ لگا دیا تو پھر خود خدا اس کو چمکا دیتا ہے۔ بلال حبشی کے پاس کتنے خزانے تھے، بلال کا نام آتے ہی دنیا کا کون سا مسلمان ہے کہ جس کے اندر اس کے دل و دماغ کے اندر محبت اور عقیدت کے جذبات موجود نہیں ہوتے۔ صدیق اکبر کا نام آئے، بال بال سے ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آوازیں آتی ہیں، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آخری پونجی بھی لا کر ختم کر دی، گشڑی لا کر رسول اللہ کی خدمت پہنچا دی۔ قرائن سے نبی نے سمجھ لیا کہ کچھ نہیں چھوڑا، پوچھ لیا حضور نے، فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا اس کے بیوی بچہ نہیں تھے؟ کوئی دیوانے تھے یہ لوگ؟ اصل بات یہ کہ ان کو یہ راز سمجھ میں آ گیا تھا، کتنا اکٹھا کریں گے، کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت بھی نہیں۔ اس قربانی کا نتیجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور پھر کبھی کوئی جدا نہ کر سکا ان کو۔ غار میں بھی ساتھ تھے اور مزار میں بھی ساتھ ہیں، کل جنت میں دار القرار میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ادھر ابوبکر تھے ادھر عمر تھے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت دن بھی اس طریقے سے ہم تینوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت فرمائی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ پیغمبروں کو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے۔ کوئی مال کا تذکرہ کوئی نہیں، عہدے کا تذکرہ کوئی نہیں، کوئی بلڈنگ کا تذکرہ کوئی نہیں۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تو آئے گی تم پر لیکن سن لو کہ مسلمان ہو کر مرنا۔ باقی سبق چھوڑ دیتے ہیں، اس میں ذرا تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، زندگی ساتھ دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔